السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 23ویں قسط پیش خدمت ہے۔ بھنڈار کی مردانگی نے جوش مارنا شروع کر دیا تھا اور اس نے صوبائی قیادت کو اپنے وجود کا احساس دلانا ناگزیر سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ احساس اس طرح دلایا جا سکتا تھا کہ وہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے لیے مسائل کھڑے کر دے۔ یہی سیاست تھی یہاں کی، یہی چلن تھا مروجہ سیاست کا کہ اپنی اہمیت منوانے کے لیے تمام اخلاقی، اصولی اور قانونی ضابطوں کو جہنم رسید کر کے بدماشی اور غنڈہ گردی کے ذریعے اپنا آپ منوایا جائے۔ کچھ ایسا کر کے دکھایا جائے کہ انتظامیہ کو ناکو چنے چبوا دیے جائیں اور پھر حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر اپنے ہاتھوں لگائی آگ پر خود ہی پانی ڈال کر اسے بجھا بھی دیا جائے۔ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اس تباہی کا ماتم بھی کیا جائے تاکہ پارٹی حلقوں میں اس کے نام کی دھوم بجنے لگے اور قیادت یہی سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ معزز ممبر پارٹی جب چاہے مسائل کو پلک جھپکتے ختم کر سکتا ہے۔ کچھ ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی، فوری طور پر، ورنہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہو جاتا تھا اور بھنڈار صاحب ناکارہ برتن کی طرح پارٹی کے آخری صفوں میں کہیں پھینک دیے جاتے۔ اوکے، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں جڑ پکڑنے لگا۔ آج اس نے اس سلسلے میں ہنگامی میٹنگ طلب کی تھی۔ گجر گروپ کے 5 مشرنڈے سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھے تھے اور بھنڈار کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہیں فیڈر سے دودھ پلانے کا ٹھیکہ نہیں لیا، ذرا ہاتھ پیر ہلاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت ذلت اٹھانا پڑی۔ الیکشن سر پر آ رہے ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میری جان چھوڑو، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر میرا گروپ کمزور پڑ گیا تو ساری زندگی جیلوں میں پڑے سڑتے رہو گے۔ پولیس ایسے ایسے گھڑے مردے اکھاڑے گی کہ پھر سر جی آپ حکم کریں، انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک چرسی نے اونگتے ہوئے کہا، میں حکم خاک کروں؟ تم کیا منہ میں انگوٹھا لے کر بیٹھے ہو، حکم کے بچے؟ بھنڈار نے مغلظات بکتے ہوئے کہا۔ بس بس بھنڈار صاحب، بہت ہوگی، اب ہم آپ کو کچھ کر کے ہی دکھائیں گے۔ میں نے آپ کی ہدایت پر ذرا ہاتھ نرم رکھا ہے، ورنہ نوید گروپ کو تو ہم سانس نہ لینے دیں۔ گجر کو جوش آ گیا۔ باتیں ہی کرتے رہنا، کچھ کر کے بھی دکھاؤ، بھنڈار کے ساتھ ایم پی اے نے کہا۔ دیکھیے جناب، اب ایسی باتیں نہ کریں، میرے لڑکوں نے آپ کے حکم پر کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ گجر نے بامشکل خود پر قابو پا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل سے کام شروع کر دو، اور ہاں، اس مرتبہ براہ راست ملک کی خبر لو، کسی بات کی پرواہ نہ کرنا، بس اپنا آدمی درمیان میں نہ آئے، اگر کوئی پکڑا جائے تو دے دلا کر کام چلانے کی کوشش کرنا، اگر بات نہ بنے تو تب بھی مجھے بتانا۔ ان ویگن والوں کی وجہ سے ہمیں بہت ذکر اٹھانا پڑی اور تم لوگ ابھی تک کچھ نہیں کر سکے۔ یہ رکھ لو، ضرورت ہو تو اور لے جانا۔ بھنڈار نے بریف کیس سے نوٹوں کے 2 بنڈل نکال کر گجر کی طرف یوں پھینکے جیسے کتے کے سامنے چیچڑے ڈالے جاتے ہیں۔ گجر نے بھی انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوٹ اٹھا لیے اور گنے بغیر اپنی جیکٹ کی جیبوں میں اڑس لیے اور وہاں سے چل دیا۔ اس کے چمچے اپنے استاد کے تعاقب میں چل دیے۔ نوید اور اس کے گینگ نے چند روز پہلے ہی شہر میں ایک موقع کا پلاٹ توڑا تھا۔ پلاٹ کسی بیوہ کی ملکیت تھا جس پر ایک کرایہ دار قابض تھا۔ یہ قابض کسی سرکاری محکمے میں کلرک قسم کی کوئی چیز تھا اور اپنے محکماتی تعلقات کی آڑ میں بیوہ کے لیے باعث عذاب بنا ہوا تھا۔ جس مالدار بیوہ کا وہ کرایہ دار تھا، اس کے 3 جوان بیٹے ملک سے باہر موج میلہ کر رہے تھے اور کلرک بادشاہ نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب وہ کبھی اپنی ماں کی خبر لینے نہیں آئیں گے۔ وہ خود ایک معمولی فلیٹ میں زندگی کے دن پورے کر رہی تھی اور اس کی 1.5 کنال جگہ پر کلرک بادشاہ قابض تھے۔ جب بیوہ کو احساس ہوا کہ اس جگہ کی وہ اچھی خاصی قیمت وصول کر سکتی ہے تو اس نے محفوظ مستقبل کے لیے کچھ اثاثہ جمع کرنا ضروری جانا، کیونکہ اسے پہاڑ ایسی زندگی ایسے ہی کاٹنی تھی۔ بیٹوں کے لیے اس نے بیوگی کے ایام کانٹوں کی سیج پر گزارے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے امریکہ بھاگ گئے اور اب لوٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ 2 کا تو بیچاری کے پاس ایڈریس بھی نہیں رہا تھا۔ جب اس نے کلرک بادشاہ کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا تو کلرک نے خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی کمیشن آفس میں کام کیا کرتا تھا اور ہر محکمے سے اس کی سرور تھی۔ بیوہ نے ایک آدھ وکیل سے مشورہ کیا تو فیس سن کر ہی ڈر گئی۔ اب اس کے پاس سوائے صبر و شکر کے اور کوئی چارہ نہ۔ جب اچانک نوید گروپ کے گنڈوں کی نظر میں وہ آ گئی، کیونکہ یہ لوگ کتوں کی طرح ایسے ضرورت مندوں کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ انہوں نے بیوہ سے اونے پونے داموں مارکیٹ سے قریباً نصف ریٹ میں مکان خرید لیا۔ اس بیچاری نے ساری جاتی دیکھے تو آدھی دیجیے چھوڑ کے مصدق جو کچھ ملا صبر شکر کر کے وصول کر لیا اور زمین ان لوگوں کے نام کر دی۔ اب انہیں زمین خود خالی کروانا تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کلرک بادشاہ نے بھی عدالت میں اپیل کر رکھی ہے
اور اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک عرصے سے وہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اگلے ہی روز وہ بندوقیں پستولیں لے کر کلرک کے ہاں جا دھمکے اور اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر مکان خالی کرنے کا نوٹس دیا۔ بصورت دیگر حالات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی کی دھمکی دے کر لوٹ آئے۔ کلرک بھی جرائم پیشہ آدمی تھا، ساری زندگی اس نے حلال کمائی کا منہ نہیں دیکھا تھا، اتنی کچی گولیاں بھی نہیں کھیلی تھی کہ ایک ہی دھمکی سے مار کھا جاتا۔ جس سیٹ پر وہ کام کر رہا تھا یہ تبادلوں کی سیٹ تھی، جہاں اکثر اس کی چاندی بنی رہتی تھی۔ شاید ہی اس شہر کے کسی تھانے کا انچارج ایسا ہوگا جس نے ایک آدھ مرتبہ اپنے کسی محکمانہ کام کے لیے اسے رجوع نہ کیا ہو۔ پہلے تو اس نے چاہا کہ پولیس کے ذریعے ان کی ٹھکائی کروائے، لیکن جب پولیس والوں نے دیکھا کہ مقابلہ اسٹوڈنٹ مافیا سے ہے تو انہوں نے معذرت کر لی۔ کلرک بادشاہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ 2-3 مرتبہ نوید گروپ کے آدمی اس کے بیوی بچوں کو ڈرا دھمکا کر جا چکے تھے اور ایک پھینٹی بھی اسے لگا دی تھی، لیکن یہ شخص بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس روز اچانک ہی کلرک کو ایک خیال آیا کہ وہ سانپ کو سانپ سے کیوں نہ ٹکرا دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اخبارات تو وہ مستقل اور مفت پڑھتا رہتا تھا، اور یہ بات اس کے علم میں تھی کہ انقلابی فیڈریشن کے 2 گروپ بن چکے ہیں۔ اس نے کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کر کے گجر گروپ سے رابطہ کیا اور ابتدائی قسط بھی انہیں پہنچا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی مدد کرنے تو مکان خالی کرنے کے جو 3 لاکھ روپے وہ وصول کرنے جا رہا ہے، اس میں سے کم از کم 1 لاکھ انہیں بھی ادا کرے گا۔ گجر گروپ نے اپنی جنگ کا آغاز اس کیس سے کیا۔ کلرک بادشاہ نے انہیں بتایا کہ آج شام کو نوید گروپ کی طرف سے اسے آخری وارننگ ملی ہے، تو گجر نے اپنے 3-4 لڑکے بندوقیں دے کر کلرک کے پاس بٹھا دیے۔ شام کو نوید گروپ کے لوگوں نے جب مکان پر حلہ بولا تو جواب میں کلاشنکوفوں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ نوید گروپ کے لوگ بھی یہاں شادی میں شرکت کرنے تو آئے نہیں تھے، انہوں نے بھی بندوقیں سیدھی کر لی۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا۔ پولیس حسب روایت تماشا دیکھتی رہی۔ سیانے پولیس افیسر جانتے تھے کہ اس کوئلوں کی دلالی سے منہ کالا کرنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ انہوں نے بڑی ایمانداری سے غیر جانبداری کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا اور دونوں گروپوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر خود تتر بتر ہو گئے۔ 15-20 منٹ تک دونوں ایک دوسرے پر کم اور ہوا میں زیادہ گولیاں چلاتے رہے۔ بالآخر گوہر مقصود اس طرح ہاتھ آیا کہ نوید گروپ کے حملہ آوروں کی فائرنگ سے ایک بے گناہ راہگیر مارا گیا، جبکہ 2 بچے خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ جب میدان صاف ہوا اور دونوں گروپوں کے سورے اپنے اپنے کام کر کے چمپت ہو گئے تو لوگوں نے دونوں زخمی بچوں اور قریب المرگ شخص کو ہسپتال میں پہنچا دیا، تو پولیس کے جیلے دندناتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے بازار میں مورچے سنبھال لیا۔ حملہ آور چونکہ کلرک کے گھر پر فائرنگ کرنے آئے تھے، اس لیے پولیس کی ذمہ دار افسر نے اسی کے گھر کا رخ کیا۔ کلرک بادشاہ کو اس نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ اس نے تو 2 مرتبہ اس افسر کا تبادلہ کینسل کروایا تھا۔ شاہ جی آپ، یہ کیا چکر ہے بادشاہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کلرک بادشاہ کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا، جس کی خوف سے رنگت پیلی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی کلرک بادشاہ کے ہاں بہت سے ذمہ دار افیسر جمع ہو چکے تھے۔ ان ذمہ داروں میں صوبائی لیگ کے مقامی صدر بھنڈار صاحب کے خاص آدمی بھی موجود تھے۔ شاہ جی کسی بات سے گھبرانا نہیں، ٹھوک کر بیان دو، ان گنڈوں کی اصلیت بے نقاب کر دو جنہوں نے اس شہر کا امن و امان تباہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ ملکی سالمیت سے کھلونے کی طرح کھیل رہے ہیں، ایسے حرام خوروں کو سزا ملنی چاہیے۔ طلبہ برادری کے نام پر یہ دھبا ہے، یہ طالب علم نہیں، گنڈے ہیں گنڈے۔ اور کیا جناب، ہمارا تو جینا دشوار کر دیا ہے انہوں نے۔ ایک اور سیاسی ورکر کو جوش آ گیا، آئے روز فائرنگ، آئے روز فائرنگ، جانی انتظامیہ کے کان پر جوں کیوں نہیں ریگتی؟ انہیں تو تب ہوش آئے گا جب یہاں 100-200 لاشیں پھڑک رہی ہوں گی۔ 1-2 آدمی کے مرنے سے بات نہیں بنے گی۔ خدا جانے ان لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں، انہیں کیا مجبوری ہے کہ یہ قانون کا تقدس ہی بحال نہیں کروا سکتے؟ ایک سماجی ورکر نے موقع کا فائدہ اٹھایا، حضرات میری بات کان کھول کر سن لیجئے، اگر ہم نے احکامات خداوندی سے اسی طرح پہلو تہی جاری رکھی، اگر ہم نے مظلوموں کو اکیلا چھوڑ دیا، اگر ظالم اور وحشی درندے اس طرح دندناتے رہے اور شرفا کی پگڑیاں اچھالتے رہے تو خدا کی قسم ہم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا کہ شاید پھر ہماری داستان تک داستانوں میں باقی نہ رہے۔ مقامی مسجد کے مولوی صاحب کی جو آئے روز طلبہ کی غنڈہ گردیوں سے تنگ آ چکے تھے، غیرت ایمانی نے جوش مارا، جناب والا یہ سب کچھ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ مل جائیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں کام آئیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان گنڈوں کو کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس دوران مقامی لیڈر صاحب اپنے گھر کا ایک چکر لگا کر واپس آ چکے تھے۔ انہوں نے یہ چکر بے مقصد نہیں لگایا تھا، وہ ہجوم کے موڈ کی اطلاع بھنڈار صاحب کو دے آئے تھے اور ان سے تازہ ہدایات لے کر اب یہاں اپنی راجنیتی کے گل کھلانے آئے تھے۔ ایس پی صاحب، آپ نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟
گزشتہ 8-10 روز سے یہ لوگ یہاں روزانہ ادھم مچا کر چلے جاتے ہیں اور آپ کی پولیس اپنے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھی ہے۔ آپ صرف اس لیے ان گنڈوں پر ہاتھ نہیں ڈال رہے کہ انہوں نے طالب علموں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور درس گاہوں کی آڑ میں بدمعاشی کے اڈے جما لیے ہیں، لیکن ایس پی صاحب بولے بادشاہ، یہ طالب علم نہیں، میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی کالج میں نہیں پڑھتے۔ تازہ تازہ چارج سنبھالنے والے ایس پی کے وہ لتے لیے کہ وہ بیچارہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ نوجوان ایس پی جس نے حال ہی میں اعلیٰ سول سروس میں اعزاز کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی اور حال ہی میں پولیس سروس جوائن کی تھی، اس اچانک صورتحال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں موجود مجمع کو ٹھنڈا کرتا، بھنڈار کے جیلوں نے جو اب یہاں پہنچ گئے تھے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہوئے اور مقامی ہسپتال کی طرف چل دیے۔ انہوں نے یہاں سے مقتول راہگیر کی لاش حاصل کی اور مرکزی لیگ کے 7 مختلف اخبارات کے سامنے کھڑے ہو کر سیاپا شروع کر دیا۔ یہ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے بلند کرتے ہوئے نوید اور اس کے ساتھ گنڈوں کو قاتل قرار دے کر ان کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خدا جانے انہوں نے 5-10 ہولڈنگ کارڈز کیسے تیار کر لیے تھے جن پر ان کے مطالبات بھی درج تھے۔ بھنڈار کو ایک ایک لمحے کی خبر پہنچ رہی تھی اور وہ اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ قدرت نے جیسے اچانک ہی اسے یہ بونس دے دیا تھا۔ شاید نوید گروپ کے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ گجر گروپ ان سے ٹکرا جائے گا، ورنہ پلاننگ ذرا بہتر کرتے۔ ملک صاحب کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ جیسے ہی مرکز میں پہنچی، پارٹی کے وزیر صاحب نے ملک صاحب کو سوتے ہوئے بیدار کر دیا۔ ملک صاحب، یہ کیا ہو گیا حضور؟ ہم تو مارے جائیں گے۔ چیئرمین صاحب کبھی اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے لونڈوں کو کیا سوجی؟ ادھر الیکشن سر پر کھڑا ہے اور ہم کوئی بہتر موقع تلاش کر رہے ہیں کہ جس سے عوام اپوزیشن کے خلاف موبلائز ہوں۔ ہم الیکشن پہ ڈول ڈالیں اور آپ کے لونڈے یہاں ہماری جڑ میں پانی ڈالنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہوش کریں ملک صاحب، کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ شاید وزیر صاحب کو پارٹی چیئرمین کی طرف سے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی تھی اور اب وہ اپنا غصہ ملک صاحب کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ میں ابھی لوٹا ہوں چودھری صاحب، مجھے کچھ خبر نہیں کہ واقعہ کیا ہوا۔ ایک اخبار نویس دوست نے سب کچھ بتایا ہے۔ بے فکر رہیں، میں بندوبست کرتا ہوں، بلاتا ہوں لڑکوں کو۔ ابھی تو مجھے حالات کا صحیح سے علم ہی نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے۔ ملک نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے لہجہ دھیما ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا اور معاملات کی تہہ میں اتر جانے والا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جیسے بھی ممکن ہو اس معاملے کو یہیں روکیے۔ خدا کے لیے کچھ ہماری عزت کا خیال کریں۔ ان لڑکوں کی باکیں ذرا کس کے رکھیں۔ الیکشن تک صبر کر لیں ملک صاحب، پھر 5 سال تک جو جی چاہے کرتے رہیں، لیکن خیال رہے کہ ان حالات میں چیئرمین صاحب ہماری کوئی غلطی معاف نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ ملک صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فون پر ان کی انگلیاں چلنے لگی۔ اخبارات میں اپنے دوستوں سے انہوں نے معاملات کی اصلیت اور اہمیت دریافت کی۔ سوائے 2 اخبار نویسوں کے اور کسی نے بھی تعاون کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی، کیونکہ صورتحال بہت سنگین تھی۔ لوگ پہلے ہی طالب علموں کا لبادہ اوڑھ کر غنڈہ گردی کرنے والوں سے تنگ آ چکے تھے اور اب ان کی فائرنگ سے ایک بے گناہ مارا گیا اور 2 معصوم بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ملک کا پارا آسمان کو چھونے لگا جب اس کے ملازم نے نوید کی آمد سے اسے مطلع کیا۔ گدھے، الو کے پٹھے، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ میرے علم میں لائے بغیر کوئی کام نہ کرنا، اور اس پر تم یہاں بھی منہ اٹھا کر چلے آئے۔ گدھے، اگر پولیس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو؟ اور میرے خدایا، تمہیں عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ اس نے غصے میں نوید کو گالیاں بھی بکنی شروع کر دی۔ نوید کے لیے ملک صاحب کا یہ لہجہ اور سلوک چونکا دینے والے تھا۔ غصے سے ان کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے فی الوقت جذبات پر قابو پانے میں ہی مصلحت جانی اور خاموشی سے سر جھکائے ملک صاحب کو ہذیان بکتے سنتا رہا۔ ملک صاحب پہلے میری بات سن لیں، پھر جو چیز چاہے کہتے رہیں۔ بالآخر اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ ہاں بکو بکو، کیا بہانہ کرو گے؟ ملک ابھی تک اب نارمل تھا۔ دیکھیے ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں اکیلا اور چھپ کر آیا ہوں، مجھے کسی نے یہاں آتے نہیں دیکھا، میں رکشے میں بیٹھ کر آیا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جال میں پھنسایا گیا ہے۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ حرام خور کلرک بھنڈار کے لڑکوں سے رابطہ قائم کر لے گا۔ ملک صاحب، گجر کے لڑکوں نے فائرنگ کی ہے، ہم تو جان بچانے کے لیے گولیاں چلا کر بھاگ رہے تھے، جان بوجھ کر گولیاں ماری ہیں۔ ملک صاحب، میں اس کلرک کا خون پی جاؤں گا، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، اس بڈھے نے دانت نکالے ہیں، دھوکے سے ہی صحیح۔ خیر، میں بھی اب اس کے سانپ کے دانت نکال کر ہی دم لوں گا۔ تم ایسا کرو، جتنی جلدی ممکن ہو اپنے لڑکوں کے ساتھ روپوش ہو جاؤ، کسی بھی طرح یہاں سے
دارالحکومت کی طرف نکل جاؤ، وہاں پناہ لے لینا اور میرا انتظار کرنا، خبردار کوئی گرفتاری نہ دے، اس نے نوید کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، نوید نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، یہ لیتے جاؤ۔ اس نے نوٹوں کا ایک بنڈل اس کی طرف پھینک دیا۔ ٹھہرو، ادھر سے نہیں، ادھر سے، اس نے نوید کو مین گیٹ کی طرف سے جانے سے روکتے ہوئے کہا۔ نوید کو اس نے کوٹھی کے عقبی حصے سے فرار کروایا تھا اور اب بڑی بے چینی سے اگلے حالات کی پلاننگ کر رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اچانک ارسلان کی ضرورت محسوس کی۔ ارسلان اب یہاں نہیں رہتا، اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے، نجمہ بیگم نے اسے بتایا، اور وہ طلبہ سیاست سے بھی علیحدگی اختیار کر چکا ہے، جس کا اس نے ایک بھری پریس کانفرنس میں اعلان بھی کیا تھا۔ نجمہ، حالات کو سمجھو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ملک نے زچ آنے والے انداز میں کہا۔ دیکھیے ملک صاحب، ہمارے درمیان ایک شریفانہ معاہدہ موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بزنس میں دخل نہیں دیں گے، جو ہم دونوں کے لیے غلط بات ہے، اس نے کمال لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہوں، تو یہ بات ہے۔ ملک کا ہاتھ اپنی مونچھوں پر چلا گیا۔ اس نے اچانک ہی ایک اور اہم فیصلہ بھی کر لیا تھا، اس فحاشہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ۔ اب یہ عورت اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اس جیسی ایک اور ہوس کی ماری نجمہ اس نے دیکھ لی تھی۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کلرک بادشاہ اس وقت بھنڈار کے سامنے موجود تھا، جو اس کے محلے میں رہنے والے لیڈر کے گھر پہنچ گیا تھا۔ شاہ جی، ہم تو غلام ہیں آپ کے، کسی بات سے گھبرانا نہیں، کوئی مائیکا لال آپ سے یہ لاکھوں کی جائیداد نہیں چھین سکتا۔ شاہ جی، ہم جو ہیں بس ذرا بیان ٹھوک بجا کر لکھانا ہے۔ میں نے ڈی آئی جی سے بات کر لی ہے، اسپیشل گارڈ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑی کر دیں گے، پھر ہمارے لڑکے کیا کم ہے۔ اور ہاں، یہ بھی رکھ لیجئے، ہم ذرا پکی دوستی کے قائل ہیں۔ بھنڈار نے 1000 کے 10 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ دراصل انہیں عادت ہو گئی تھی کہ ان کا ہاتھ نوٹ دیکھتے ہی بے اختیار لپکتا۔ بس شاہ جی، اپنے بیان میں معمولی سا اضافہ کرنا ہے۔ بھنڈار نے مسکراتے ہوئے ایک چٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے جناب؟ شاہ جی نے حیرانگی سے پوچھا۔ نمبر ہے پیر جی، نیلے رنگ کی پیجارو گاڑی کا۔ اس مرتبہ بھنڈار کی بجائے گجر نے جواب دیا، جو بھنڈار کے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ کلرک بادشاہ نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ شاہ جی، آپ نے اپنے بیان میں معمولی اضافہ کرنا ہے، صرف ایک فقرے کا اضافہ، وہ یہ کہ آپ مکان کی چھت پر موجود تھے جب آپ نے نیلے رنگ کی پیجارو سے، جس کا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، نوید کو اترتے دیکھا۔ گجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نوید کو تو آپ پہچانتے ہی ہیں نا؟ او ہو بادشاہو، یہ بھی کوئی بات ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے بادشاہو، یہ نمبر ہے کس کا؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو پیر جی، کالے چور کا نمبر ہے، آپ کو اس سے کیا؟ آپ آم کھائیں گٹلیاں، پولیس خود گنتی رہے گی۔ آپ کی کوئی کسی سے دشمنی تو ہے نہیں کہ آپ کسی کا نام لیں۔ گجر بھی سمجھ گیا کہ بندہ اپنی لائن پر ہے۔ اور پھر شاہ جی، آپ کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں، آپ نے تو صرف نیلے رنگ کی پیجاروں کو دیکھا ہے اور اس کا نمبر نوٹ کر لیا۔ مطمئن رہیں، آپ کے علاوہ بھی 3-4 لوگوں نے اس پیجارو کو دیکھا ہے، جس میں سے نوید باہر نکلا اور اس نے فائرنگ کی تھی۔ پیجارو وہاں کھڑی رہی اور 5-6 منٹ تک نوید فائرنگ کرنے کے بعد اسی میں بیٹھ کر فرار ہوا، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ آپ تو فائرنگ کی آواز سن کر چھپ گئے تھے، آپ نے تو صرف پیجارو اور نوید کو دیکھا ہے۔ بھنڈار کے ایک اور چمچے نے، جو شکل ہی سے پیشہ ور گوار لگتا تھا، کلرک بادشاہ سے کہا۔ بے فکر رہو بادشاہو، ہم نے بھی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، ساری زندگی سرکاری دفاتر ہی میں جھک ماری ہے، ایسا بیان لکھواؤں گا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، ابھی انسپکٹر صاحب آئیں گے، آپ انہیں بیان لکھوا دیں، بھنڈار نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گجر سمیت اس کے سارے چمچے اس کے ساتھ آئے تھے، باہر نکل گئے۔ یہ لوگ پریس والوں کے آنے تک یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ شاباش، پہلی مرتبہ کامیابی کا منہ دیکھا ہے، لیکن اس میں بھی تمہاری محنت سے زیادہ قسمت کا دخل ہے۔ نوید اور اس کے ساتھی اپنی جان چھپاتے پھر رہے ہوں گے، یہی موقع ہے کہ سالوں کو پیس کر رکھ دو۔ اور ہاں، وہ کیا نام تھا اس ٹرانسپورٹر یونین والے کا؟ اس کو تو ایسا مزہ چکھانا کہ زندگی بھر دوبارہ اس پیشے میں منہ نہ مارے۔ سالہ بڑا لیڈر بنتا ہے، صبح یہ کام شروع ہو جانا چاہیے، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں گا سب کی، سالوں کو نانی یاد دلا دوں گا۔ میدان خالی ہے بچہ، میدان مار لو۔ یہ موقع روز روز نہیں ملا کرتے، بس ایسا ایجیٹیشن ہونا چاہیے کہ ملک اور اس کا کرتا دھرتا اپنا منہ چھپاتے پھریں۔ بس جاؤ، اللہ بیلی۔ بھنڈار نے اپنی جیپ میں بیٹھتے ہوئے گجر کو الگ لے جا کر کہا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسے چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا کا مرثدہ سنا کر جہنم میں جھونک دیا۔ دوسرے روز انقلابی فیڈریشن کے گجر گروپ کا دن تھا۔ ان لوگوں نے شام گئے تک شہر کی سڑکوں پر ادھم مچائے رکھا۔ شہر کے تمام اخبارات کے دفاتر کے سامنے انہوں نے ہنگامہ آرائی کی اور نوید اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ گجر گروپ نے
دوپہر کو اپنی ایجیٹیشن کا آغاز ایک پریس کانفرنس سے کیا جس میں الزام لگایا کہ گنڈوں کی سربراہی ملک صاحب کر رہے ہیں، اور اخبارات نے اپنی خبروں میں کلرک بادشاہ کے حوالے سے جو بیان شائع کیا اس میں کلرک بادشاہ اور دوسرے 3-4 راہگیروں نے جس نیلے رنگ کے پجاروں کی نشاندہی کی وہ ملک صاحب کی پجاروں ہے۔ انہوں نے صوبائی قیادت سے اپیل کی تھی کہ اگر انہیں صوبے میں امن و امان درکار ہے تو قاتلوں کو ان کی پشت پناہوں سمیت گرفتار کیا جائے، بصورت دیگر وہ خود معاملات کو ہاتھ میں لینے پر مجبور ہوں گے۔ ملک کو گرفتار کرو، قاتل قاتل ملک قاتل، غنڈہ گردی ہائے ہائے افسر شاہی نہیں چلے گی، طلبہ کا مجرم ملک ہے۔ اور ایسے ہی بے شمار نعروں کے ساتھ طلبہ میدان میں نکل آئے۔ شام تک 2-3 جگہ ان کا پولیس سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ انہوں نے صحیح معائنوں میں پولیس کو ناک چنے چبوا کر رکھ دیے تھے۔ جس ٹرانسپورٹر یونین نے کچھ عرصہ پہلے نوید گروپ اور مرکزی لیگ کی حمایت کی تھی، ان کے ایک سٹینڈ پر حملہ کر کے طلبہ نے 3-4 ویگنوں کو پلک جھپکتے میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ آندھی کی طرح آئے اور ویگنوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر طوفان کی طرح چلے گئے۔ انہوں نے اڈے میں موجود قریباً تمام ڈرائیوروں کا مار مار کر بھرکس نکال دیا تھا۔ شام گئے بھنڈار کو وزیر اعلیٰ نے خصوصی اجلاس میں مشاورت کے لیے طلب کیا تھا، جہاں بھنڈار صاحب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ طلبہ کو ضرور قابو کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شرط بھی عائد کر دی تھی۔ دیکھیے اجی صاحب، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ پولیس کی ناانصافی کے خلاف طلبہ کو احتجاجاً میدان میں آنا پڑا، اور اس کی وجہ آپ کے نالائق افسران ہیں۔ ملک صاحب کے لڑکے سارے شہر میں بدماشی کرتے پھر رہے ہیں اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ 8-10 روز سے وہ لوگ اس غریب کلرک کے گھر پر فائرنگ کرنے آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بیچارے بے گناہ اور مظلوم کلرک پر قاتلانہ حملہ کیا اور آپ نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اب آپ کو ثبوت مل چکا ہے کہ یہ کس کا کیا دھرا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس پیجاروں میں بیٹھ کر وہ گنڈے جنہیں طالب علم کہنا علم کی توہین کرنے کے مترادف ہے آئے تھے، اس کا مالک کون ہے؟ آئی جی صاحب، اس صوبے میں خدا کے فضل سے بڑی مضبوط حکومت ہے اور ہم سینٹر سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ ہمیں دبا لے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ میں آپ سے صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اب بہر صورت ملک صاحب کو گرفتار کرنا ہوگا۔ یہی صورت ہے صوبے میں امن و امان قائم کرنے کی۔ بھنڈار نے اپنی تقریر بڑے باتی انداز میں ختم کی تھی۔ آپ کو اس بات پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، آخر ان کے خلاف گواہیاں موجود ہیں۔ ہم کسی سے ناجائز سلوک نہیں کرنے جا رہے۔ آئی جی صاحب، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کیجیے۔ ہمیں کل عوام کی عدالت میں بھی جانا ہے، وہاں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ برائے مہربانی مصلحتوں کو ایک طرف رکھیے اور اپنا فرض ادا کیجیے۔ بھنڈار کے دوسرے ساتھی نے آئی جی کو لقمہ دیا۔ آئی جی نے ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر الجھن کے آثار نمایاں تھے، لیکن پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے جناب، ہم اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن آپ ذرا طلبہ کو سنبھالیے، آئی جی صاحب نے کہا۔ اور بھنڈار اپنے پلان کے مطابق پارٹی کی اعلیٰ کمان کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے گماشتوں کے ذریعے معصوم طلبہ کو ورگلا کر سڑکوں پر نکال کر ان کو اور پولیس کو آپس میں ٹکرا کر لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور اب خود ہی اس کھیل کو ختم بھی کرنے جا رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب پارٹی قیادت ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر ہی کرے گی۔ ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے والے ہیں۔ آپ نزدیک ترین فلائٹ سے دارالحکومت پہنچ جائیے، باقی معاملات یہیں طے کر لیں گے۔ اچھا، تو بات یہاں تک پہنچ گئی۔ بھنڈار کی یہ ہمت، ذات کی کوڑ گرلی اور شتیریوں سے جھپے۔ ملک صاحب کا خون کھولنے لگا تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ انہیں کسی نے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ملک صاحب پلیز حالات کو سمجھیے، فی الوقت خاموش رہنے ہی میں مصلحت ہے۔ آپ پلیز آدھ گھنٹہ بعد روانہ ہونے والی فلائٹ میں نکلیے، ہم آپ کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ فون پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں۔ خدا حافظ۔ ملک نے فون بند کر کے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے علم تھا کہ آدھ گھنٹے بعد ایک فلائٹ دارالحکومت روانہ ہوگی۔ ایئر لائن میں اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے اس نے فرسٹ کلاس کی ایک سیٹ حاصل کر لی تھی۔ وہ بڑی افراتفری میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اپنے ڈرائیور کو اس نے کار پارکنگ سے ہی رخصت کر دیا تھا اور اب خود لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہو رہا تھا۔ ملک صاحب نے اپنا بریف کیس ایکس رے مشین میں رکھا اور کلیئر ہونے پر بریف کیس اٹھا کر نزدیکی ٹکٹ کاؤنٹر پر سیٹ نمبر لینے کے لیے آگے بڑھا۔ 3-4 سفید پوشوں نے جو شاید انہی کے منتظر تھے انہیں گھیرے میں لے لیا۔